أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک مفتی صاحب نے سوشل میڈیا پر یہ کہا ہے کہ جتنے بھی کتے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ انہیں جمع کر لے اور ایک فارم ہاؤس میں انہیں خوب اچھی طرح نہلا دھلا کے تیار کر کے اور پھر اس کے بعد انہیں چائنا کو بیچ دے تو اس سے ملکی معیشت ترقی کرے گی۔ تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں شریعت کا موقف بتائیے، کیا ہے؟ کیا اسلام میں کتے کی خرید و فروخت جائز ہے؟ کیا اسلام میں کتے کی کمائی حلال ہے؟ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو چیز ذاتی طور پر حرام ہے وہ حرام ہی رہتی ہے، وہ کسی طریقہ سے حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ کتے کی خرید و فروخت حرام ہے۔ اب غیر مسلموں کو یہ بیچنے کے لیے اس کے فارم بنائے جائیں اور ان کو نہلا دھلا کر وہاں رکھا جائے، پھر چائنا کو فروخت کر دیا جائے، تو اس طرح یہ ان کی خرید و فروخت جائز نہیں بن جائے گی۔ ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اور بہت سے ذرائع ہیں، ان ذرائع کو اختیار کیا جائے، نہ کہ حرام چیزوں کو بیچ کر ان کے ذریعے ملک کی معیشت کو مضبوط کیا جائے۔ یہ محض ایک خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ یہ فتویٰ سرے سے غلط ہے کہ وہ حکومت اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، ان کو بیچ سکتی ہے۔ کتا نجس ہے اور حرام ہے، اور حرام کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ اور وہ جو چائنا والے ہیں وہ اس کو کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو کھانے کے لیے کتے کو فروخت کرنا یا ویسے کسی بھی مقصد کے لیے کتے کو فروخت کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ ہمارا تو یہی فتویٰ ہے کہ کتے کی خرید و فروخت کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا يا كريم.